بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ابو بکر صدیق اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں فرسٹ ایئر ایجوکیشن کے نوٹس، جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چیپٹر نمبر 1 اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں سے کون سے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز ہیں اور کون سے لانگ کویسچنز ہیں جس کی مدد سے آپ بورڈ ایگزام میں اچھے مارکس بآسانی حاصل کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر ہے فرسٹ ایئر ایجوکیشن کا، چیپٹر نمبر 1 ہے ہمارے پاس تعلیم یعنی ایجوکیشن۔ یہاں سے جو پہلا شارٹ کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وہ ہے تعلیم کا مفہوم لکھیں۔ تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے جو علم سے ماخوذ ہے۔ انگریزی میں اس کا متبادل لفظ ایجوکیشن ہے جو لاطینی زبان کے دو الفاظ ایجوکیئر اور ایجوکیئر سے ماخوذ ہے۔ ایجوکیئر کے لفظی معنی ٹو برنگ آؤٹ اظہار کرنا، باہر نکالنا، بروئے کار لانا، جبکہ ایجوکیئر جو CARE کیئر ہے کہ معنی ہے ٹو برنگ اپ یعنی پروان چڑھانا، نشونما کرنا، اجاگر کرنا۔ ایجوکیشن کی اصطلاح انہی دو الفاظ سے مل کر بنی ہے۔ اس چیپٹر کا جو دوسرا شارٹ کویسچن ہوگا وہ ہوگا تعلیم کی اہمیت یا فنکشن لکھیں۔ تعلیم کا عمل انسان کی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور ان پر کو پروان چڑھانے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم انسان کی سیرت کردار کی تشکیل کرتی ہے تاکہ وہ معاشرے میں ایک کامیاب اور اچھے شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس چیپٹر کا جو تیسرا سوال ہمارے پاس ہوگا وہ جو پاسبل بن سکتا ہے وہ ہے تعلیم کی تعریف کریں۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو متعلم کی تمام صلاحیتوں کے اظہار اور ہمہ پہلو نشوونما کے نتیجے میں اس کی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے اور اس کی سیرت و کردار کی اس طرح تشکیل و تعمیر کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی ایک کامیاب شہری کی حیثیت سے بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔ سوال نمبر 4، تعلیم کی جامع تعریف بیان کریں۔ تعلیمی عمل کے نتیجے میں کوئی فرد معاشرے کے کسی بھی شعبہ میں ایک کارکن، ماہر قائد کی حیثیت سے اپنا کردار کامیابی سے ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ گویا معاشرے کے مطلوبہ افراد تعلیم کے اسی عمل سے تیار ہو کر معاشرے کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 جو اس پیج سے یا اس چیپٹر سے جو بن سکتا ہے وہ ہے مختلف ماہرین کی آراء میں تعلیم کی تعریف کریں۔ سقراط نے اسے سچائی کی تلاش کہا، ارسطو نے جسمانی و اخلاقی نشوونما کا عمل اور افلاطون نے صحت مند معاشرے کی تنظیم کا عمل قرار دیا۔ جان ڈیوی اسے تجربے کی مسلسل تعمیر نو اور تنظیم نو کا نام دیتا ہے۔ اس چیپٹر سے آگے چلیں گے تو اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس پاسبل شارٹ کویسچن بن سکتے ہیں اس چیپٹر سے آگے نیکسٹ، تو آگے آپ چلیں تو آپ کے پاس بن سکتا ہے جو شارٹ کویسچن نمبر 6 ہوگا ہمارے پاس، انسان کی بنیادی صلاحیتیں لکھیں۔ تو انسان کی بنیادی صلاحیتیں مترجہ ذیل ہیں: جسمانی صلاحیتیں، ذہنی اور فکری صلاحیتیں، معاشرتی صلاحیتیں، جذباتی صلاحیتیں، اخلاقی صلاحیتیں اور روحانی صلاحیتیں۔ آگے آ جائیں کویشچن نمبر 7 جو اس بک چیپٹر سے آپ کے پاس ہوگا، تعلیم کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ آپ ہائی لائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں نمبرنگ بھی کی گئی ہے تاکہ آپ بآسانی اپنے کویشچنز کو جو ہے وہ تلاش کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ نیکسٹ کویشچن جو کویشچن نمبر 8 ہوگا، شارٹ کے لحاظ سے اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا مقصد معاشرے کی نوخیز نسلوں کی تکمیل ذات یعنی نئی نسلوں کی ذات، آداب معاشرت، اخلاق حسنہ یعنی بہترین اخلاق اور صحیح تصور کائنات کی تربیت دینا تاکہ انسان اپنے خالق، مالک اور رازق یعنی رب کائنات کو پہچان سکے۔ تعلیم ہی انسان کو خدا شناس، خود شناس اور کائنات شناس بناتی ہے تاکہ انسان خلیفۃ اللہ کا کردار ادا کر سکے۔ اس چیپٹر سے کویشچن نمبر 9 جو شارٹ کویسچن ہوگا، اسلام میں تعلیم کی اہمیت لکھیں یا اقرا سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں تعلیم کی اہمیت، مقام اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وحی الہی کا آغاز لفظ اقرا یعنی پڑھ سے ہوا
اور پہلی وحی میں علم، قلم اور پڑھنے کا ذکر فرما کر تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تعلیم و تزکیہ قرار دیا گیا۔ کوشچن نمبر 10 جو اس چیپٹر سے شارٹ کوشچن ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعلیم کا اہتمام کیسے فرمایا؟ تو کوشچن نمبر 10 کے لیے آپ آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دار ارقم اور مدینہ منورہ میں صفا کے مدارس قائم کر کے صحابہ کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام فرمایا۔ کوشچن نمبر 11 جو شارٹ کوشچن ہوگا، حضرت شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال نے تعلیم کے بارے میں کیا کہا؟ شاہ ولی اللہ نے تعلیم کو خیر و شر میں تمیز کر کے خیر کو اپنانے اور شر کو دبانے کا عمل قرار دیا۔ علامہ اقبال نے تعلیم کو تعمیر خودی اور تکمیل خودی قرار دیا، جو انسانی شخصیت کی تشکیل کا دوسرا نام ہے۔ اسٹوڈنٹس آگے چلیں تو یہ ہمارا بک سے اور اس چیپٹر کا پہلا لانگ کوسچن ہوگا۔ یہاں آپ نے یہ بات خیال کرنا ہے کہ میں یہ جو کوسچنز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ کوسچن ایکسرسائز سے لے کر بنائے نہیں گئے، بلکہ جو پاسبل کوسچن بن سکتے ہیں وہ ہیں، لہٰذا جو لاسٹ میں کوسچن ہوں گے اور یہاں جو میرے پاس کوسچن آپ دیکھ رہے ہیں ان کی نمبرنگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے یا ہوگی۔ تو یہاں پر پہلا لانگ کوسچن آپ کا ہوگا، تعلیم کے عناصر تفصیل سے بیان کریں۔ اسی کو میں اس طریقے سے کیا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ شارٹ کوسچنز یہاں پہ بنائے ہیں اور پھر ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ ان کو بآسانی یاد کر سکیں۔ تو اس میں پہلا شارٹ میں نے بنایا ہے تعلیم کے عناصر لکھیں، تو آپ ہائی لائٹ والے نیمز لکھ دیں گے، متعلم، معلم، نصاب، تعلم، تدریس، معاشرہ۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن بنایا گیا ہے کوسچن نمبر 13، متعلم سے کیا مراد ہے؟ سب سے اہم عنصر متعلم ہے، جس کے لیے تعلیم کا عمل سر انجام پاتا ہے، اسی کی تربیت اور متوازن نشوونما کے لیے معاشرہ نظام تعلیم وضع کرتا ہے۔ طالب علم معاشرے کا ایک اہم رکن ہے، اس کی تعلیم پورے معاشرے کی تعلیم ہے۔ معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم کی تربیت اس کی انفرادی ضروریات، صلاحیتوں اور دلچسپیوں کے مطابق کرے تاکہ وہ معاشرے کا ایک مفید رکن اور اہم شہری بن کر اپنے اور دوسروں کے فرائض سر انجام دے سکے۔ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے، پیپر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے لانگ لازمی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک کوسچن بنایا گیا، تعلیمی عمل کی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ تعلیمی عمل کی کامیابی کے لیے متعلم کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ عمر کے کس درجے میں ہے اور اس عمر کے تقاضے کیا ہیں، متعلم کی صلاحیتیں، ذاتی رجحانات اور دلچسپیاں کیا ہیں، متعلمین کے انفرادی اختلافات، مزاج اور استطاعت کے ساتھ قومی، مذہبی اور معاشرتی ضروریات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح ایک کوسچن بنایا گیا، اگر بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کی تربیت نہ کی جائے، ان پر کنٹرول نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے تجربات اور ماحول سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر بڑے ہو جائیں گے، مگر ضروری نہیں کہ ان کا معیار معاشرے کے مطلوبہ معیار کے مطابق ہو، کیونکہ زندگی کا مقصد روح جسم کا رشتہ برقرار رکھنا نہیں، بلکہ روزی کمانا نہیں، بلکہ ملک و ملت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے فرائض سر انجام دینا یا ادا کرے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرے تاکہ متوازن معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس ویڈیو چونکہ بہت بڑی ہو جائے گی تو اسی لیے آپ کے ساتھ اب نیکسٹ طریقہ آپ کو سمجھا دیا کیسے ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو کمپلیٹ لانگ کوسچن کو تیار کرنا ہے، جس میں متعلم ہے، کیسے بنانا ہے، کوسچنز بنائے گئے ہیں، معلم، یہاں سے سوال بنایا گیا ہے، معلم سے کیا مراد ہے، پھر یہاں بنایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کے پیشے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آگے آ جائیں تو ہمارے پاس نیکسٹ جو تیسرا حصہ اس کے اندر لانگ کوسچن کا تیسرا پارٹ جو ہے نصاب ہے، تو یہاں پر سوال بنایا گیا، اس میں نصاب سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح جو ہے بنایا گیا نصاب کے دو بڑے اجزاء کون سے ہیں، نصاب میں مواد سے کیا مراد ہے، اسی طرح نصاب میں ہم نصابی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے تعلم سے کیا مراد ہے، اسی طرح آپ نیکسٹ آئے تدریس سے کیا مراد ہے، پھر اس میں مؤثر اور کامیاب تدریس سے کیا مراد ہے، تعلیم معاشرتی عمل ہے، اس کی وضاحت کریں، کیا تعلیم کا معاشرے سے کیا تعلق ہے، اور یہ جو ہے ان کوشچنز کو ملا کر اگر آپ لکھ دیں جو شارٹ کوسچن بنائے گئے ہیں تو آپ اپنا یہ لانگ کوسچن بآسانی کر سکیں گے۔ اس سے فائدہ ایک تو لانگ کوسچن اٹیمپٹ کرنا آسان ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ پوچھا جانے والا شارٹ کوسچن کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا لانگ کوسچن آپ کی بک میں اس چیپٹر سے بنے گا، تعلیم کا دائرہ عمل تفصیل سے بیان کریں، تو اس میں سوال بنایا گیا تعلیم کے ذریعے انسانی کردار میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں کون سی ہیں۔ دوسرا بنایا گیا وقوفی تبدیلی سے کیا مراد ہے۔
اسی طریقے سے تاثراتی تبدیلی سے کیا مراد ہے، مہارتی تبدیلی سے کیا مراد ہے، اور پھر آگے آ جائیں تو بنایا گیا تعلیم کے دائرہ عمل سے کیا مراد ہے۔ تیسرا لانگ کویشچن جو اس چیپٹر سے آپ کا ہوگا وہ تعلیم کے وظائف ہیں، امپورٹنٹ لانگ کویشچنز ہیں، تینوں کے تینوں جو بتا چکا ہوں ابھی تک آپ کو۔ تعلیم کے وظائف یا فنکشن لکھیں، اس کے بعد اس کو آپ دیکھیں تو اس میں سوال بنائے گئے ہیں کہ ہر معاشرہ اپنی روایات کو اگلی نسل تک پہنچانے کا کیا خواہاں کیوں ہوتا ہے، انسان اور جانور میں کیا فرق ہے، زمانہ قدیم میں تہذیبی و ثقافتی ورثے کی منتقلی کی ذمہ داری کس پر تھی، تعلیمی اداروں کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ آگے چلیں، تعلیم فرد کے بنیادی ضروریات کی تکمیل کیسے کرتا ہے، اسی طرح معاشرتی زندگی کی تشکیل نو میں تعلیم کا کردار مختصر بیان کریں۔ تو یہ تفصیلی سوال ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہاں پر یہ تفصیلی سوال تیسرا لانگ کویشچن چل رہا ہے، جس کے اندر آگے آپ چلتے آئیں تو یہ ختم ہوتا ہے آپ کے پاس آ کر یہاں معاشرتی زندگی کی تشکیل نو مکمل بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس میں سے کوئی دو ہیڈنگز یا ایک ہیڈنگز کو بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا لانگ کویشچن جو اس چیپٹر سے ہے وہ تعلیم کے اسالیب تفصیل سے بیان کریں، یہ شارٹ اور لانگ پوچھا جا سکتا ہے، امپورٹنٹ سوال ہے، اس میں شارٹ کویشچن بنائے گئے ہیں، تعلیم کے اسالیب لکھیں یا تعلیم کی اقسام لکھیں۔ آگے آ جائیں تو بنایا گیا ہے رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے، نیم رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے، غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے۔ یہ تمام وہ کویشچنز ہیں جو پاسبلی اس چیپٹر سے بن سکتے تھے۔ یہاں پر بس آپ کو خیال یہ کرنا ہے کہ جس طرح سے آپ کو سمجھایا گیا اس کے مطابق کام کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔